پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے تیسرا حق اطاعت کے حوالے سے چند معروضات پیش کی تھیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تو اتنے ہیں کہ آدمی شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر لمحہ جو نعمت ہمیں مل رہی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مل رہی ہے۔ ہر نعمت پر شکر لازم ہے، تو گویا ہر لمحہ ہمارے اوپر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق لازم ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسری حیثیت سے کہ ایمان کی بنیاد ہے محبت ایمان کی بنیاد ہے، محبت نہیں تو ایمان نہیں، اور محبت انسان کو مجبور کرتی ہے اطاعت پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں یہ بات رکھی ہے کہ جس سے محبت عقیدت کے ساتھ ہوگی، جس سے محبت عقیدت کے ساتھ ہوگی، عظمت کے ساتھ ہوگی، اس کے وقار کے ساتھ ہوگی، اس کی کرامت کے ساتھ ہوگی، تو اس کی اطاعت کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دل تو محبت سے بھرا ہوا ہو اور آدمی اپنے محبوب کے علاوہ محبوب کی منشا کے خلاف بات سنے، محبوب کی منشا کے خلاف دیکھے، محبوب کی منشا کے خلاف بولے، محبوب کی منشا کے خلاف یعنی ان کی چاہت کے خلاف اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کرے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کہیں ایک نظر آ رہی ہے دوسری نہیں نظر آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں نہیں ہیں۔ محبت کا دعویٰ ہے اطاعت نظر نہیں آ رہی، محبت نہیں ہے۔ اگر اطاعت نہیں نظر آ رہی محبت نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارے ساتھ متعلق جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہر لمحہ ہمیں اتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں، ان کو شمار نہیں کر سکتے، اور ہر لمحہ اللہ کے نبی کا شکریہ ہمارے اوپر اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری بات ملتی ہے کہ ہر لمحہ ہم کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں۔ جب جاگ رہے ہیں آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، آدمی اگر خاموش ہے تو زبان بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں استعمال ہو رہے ہیں، اور اگر آدمی سو رہا ہے تب بھی اس کی ابتدا اور انتہا، سونے کی ابتدا اور انتہا یہ ہوش و حواس سے ہوتی ہے۔ جب تک انسان کی عقل باقی ہے اس کی محبت، عقل مجبور ہے اس بات پر کہ یہ تمام اعضاء کو مجبور کرے اس بات پر کہ جو نبی کا طریقہ ہے ہر لمحہ اس کے مطابق گزارے۔ گویا جب ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان ہمارے ذمہ حق ہے تو آپ سے محبت بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے، اور محبت انسان کے رگ و ریشہ میں جب سرایت کر جاتی ہے اور دل بھر جاتا ہے محبت سے، تو پھر جب تک ہوش و حواس باقی ہیں
جب تک دل کام کر رہا ہے تو اس محبت کے ساتھ اطاعت جڑی ہوئی ہے۔ تو جہاں ہر لمحہ اللہ کے نبی کا یہ حق ہے کہ ہم آپ سے محبت رکھیں، وہاں ہر لمحہ یہ حق ہے کہ ہر کام نبی کی اطاعت کے مطابق کریں، کیونکہ محبت اطاعت جڑی ہوئی ہے۔ تو ہر لمحہ ہمارے اوپر اطاعت والا حق لازم ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اطاعت ہم سے کٹی ہوئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اطاعت کے درجات ہیں۔ اللہ کے نبی کو جس طرح اعلیٰ درجے کی محبت چاہیے، اسی طرح اعلیٰ درجے کی اطاعت چاہیے۔ اطاعت کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ جو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض لازم ہیں، فرائض کردہ احکام، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ عبادات ہو گئیں۔ اس کے علاوہ حرام کاموں سے بچنا ہے، حلال اختیار کرنا ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور جتنے کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رکنا فرض ہے، یہاں تک رہے اس کا معاملہ۔ یہ ادنا درجے کی اطاعت ہے۔ اگر اس میں بھی کمزوری ہے تو یہ اطاعت سے نکلا ہوا ہے۔ اور اس سے اگلا درجہ کہ اپنی ظاہری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے، یہ اطاعت کا دوسرا درجہ ہے۔ ظاہری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے۔ اگر ظاہری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فرائض ادا کر رہا ہے، اس کے بعد والا جو درجہ ہے ظاہری زندگی کا، وہ اس کی اپنی مرضی کا ہے، تو اطاعت، نفس اطاعت موجود ہے، لیکن جو محبت ہے، محبت ابھی اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ ہمیشہ محبت انسان کے ظاہر کو بدل دیتی ہے، یعنی دوسرے درجے کی اطاعت اس کو نہیں حاصل ہوئی۔ مشہور ہے نا یہ واقعہ، خراسان سے یا ایران سے ایک بہت بڑا شاعر بلکہ ایک ایران کا رہنے والا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، محب تھا، اس کے سامنے ہندوستانی ایک شاعر کا رسالہ، اشعار اور قصیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، وہ اس کے سامنے آیا، اس نے پڑھا، محبت اور عشق سے بھرا ہوا تھا۔ تو اس کا دل کیا کہ میں اس عاشق کی زیارت کروں جس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا، عشق سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے ایران سے یا خراسان سے سفر کیا، ہندوستان پہنچا، شاعر کے نام کی معلومات لی، بڑا معروف شاعر تھا، اس کے گھر پہنچا، گھر والوں نے بتایا کہ اس وقت وہ ایک نئی کے پاس موجود ہے، حجامت بنانے کے لیے، بال بنوانے کے لیے گیا ہے۔ وہاں گیا، جا کر دیکھا تو وہ داڑھی پر اس طرح پھرا رہا تھا۔
فارسی میں اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو، تیرے اشعار تو محبت سے بھرے ہوئے ہیں لیکن تو ظاہر اپنا اس کے خلاف کر رہا ہے۔ سنت پر اس طرح چلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے چہرے پر اس طرح پھیر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تو نہیں پھیر رہا۔ تو اس ایرانی نے کہا تو اگرچہ اپنے چہرے پر اس طرح پھیر رہا ہے، حقیقت میں اللہ کے نبی کے دل پر اس طرح پھیر رہا ہے، یعنی تیرا ظاہر محبت کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو یہ بھی اطاعت میں کمزور ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تو اس بات کا تصور ہی نہیں تھا کہ اس کسی کا ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ میں کئی مجالس میں سنا چکا ہوں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ آپ کے احسانات ہیں ان سرداروں پر، آپ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، تو ہمیں نہ روکا جائے۔ تو گئے، اپنے چچا زاد بھائی کے گھر رہے۔ طے یہ تھا کہ صبح اٹھ کر سرداروں سے ملاقاتیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چادر باندھی ہوئی تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی، اور چچا زاد بھائی نے کہا کہ یہاں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، وہ جو چادر باندھتے ہیں وہ پیچھے گھسٹتی ہے، اور جس کی چادر جتنا گھسٹ رہی ہو اتنا بڑا سردار سمجھا جاتا ہے۔ تو اس وقت مصلحت کا تقاضا ہے آپ اپنی چادر نیچے کریں، ٹخنے چھپا لیں، چادر نیچے لٹکا لیں۔ اس انداز میں جب جائیں گے تو وہ آپ کی بات مانیں گے، بات سمجھی جائے گی، آپ کی وقت ہوگی آپ کی بات کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو اس جگہ سے نیچے کبھی نہیں دیکھا، آدھی پنڈلی سے نیچے نہیں دیکھا، میں اس سے نیچے نہیں کر سکتا چاہے میری بات نہ سنیں۔ اب بظاہر تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب بات منوانی ہے تو تھوڑا سا نیچے آ جائے آدمی، تھوڑی سی ان کی شکل بنا لے، تھوڑا سا ان جیسا ہو جائے۔ ہمارے اندر بھی کمزوری پائی جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک نعت خواں یہاں آیا مدرسے میں، بہت پرانی بات ہے، کوئی 10-12 سال پہلے کی، شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہو۔ تو اس کی داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی، بڑا معروف نعت خواں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات آپ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کی شان بیان کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، بال بڑے بڑے، خلاف سنت، داڑھی چھوٹی۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، ہم نے ایسی محفلوں میں جانا ہوتا ہے جہاں دنیا دار ہوتے ہیں، وہ مولویوں سے، داڑھی والوں سے، ٹوپی اور پگڑی والوں سے نفرت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، تنفر ہے۔ میں نے تو یہ دیکھو، اس نے بیگ کھولا، اندر پینٹ شرٹ تھی، کہتے ہیں میں نے یہ بھی رکھی ہوئی ہے، جہاں ضرورت ہو میں یہ بھی پہن لیتا ہوں۔
تو اس طرح جب آدمی جاتا ہے تو ان کے ساتھ انس ہو جاتا ہے، پھر آدمی نعت سنا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات ہوگی، اطاعت ہوگی تو اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں تیری نعت معتبر ہے، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہے تو تیری نعت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ اب اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری بات نہیں سنتے نہ سنیں، میں نے اپنا لباس نیچے نہیں کرنا۔ یعنی ایسے موقع پر بھی صحابہ کرام نے اپنے ظاہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹانا برداشت نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہو گئے تھے، پیٹ میں چھرا لگا ہے، پیٹ زخمی ہے، خون بہہ رہا ہے، جو چیز بھی اندر غذا کی جاتی ہے وہ ادھر سے نکل آتی ہے، رکتی نہیں ہے، انتڑیاں کٹ گئی تھی، اور یہ حالت سارے افسوس کر رہے تھے، اور 22 لاکھ مربع میل پر سارے مسلمان پریشان، اور لوگ آ رہے تھے تیمارداری کے لیے پوچھنے کے لیے۔ ایک نوجوان آیا، ان کی حالت یہ تھی کہ یہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا، ایک نوجوان، اس نے آ کر طبیعت پوچھی، جانے لگا۔ اب اس حالت میں جب خون بہہ رہا ہے اور آخرت نظر آ رہی ہے، انسان کو تو اپنی لگی ہوتی ہے۔ دیکھا اس نوجوان کو کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، وہیں بلایا اور فرمایا میرے نبی کے طریقے کے خلاف تو نے یہ شلوار پہنی ہوئی ہے، اس کو اونچا کرو۔ اونچا کرایا، پھر اس کو کہا کہ اب جاؤ۔ یعنی یہ مشکل حالات بتا رہا ہوں۔ ان حالات میں جب انسان کی طبیعت مجبور کر رہی ہوتی ہے نہ بولنے پر، حالات مجبور کر رہے ہوتے ہیں سنت کے خلاف کرنے پر، صحابہ اکرام نے اس وقت بھی سنت کے خلاف کو برداشت نہیں کیا۔ انسان کا ظاہر سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہ اطاعت کا اگلا درجہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو اس سے اگلا اور تیسرا درجہ ہے۔ جس طرح محبت کے بارے میں مطالبہ فرمایا تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب رکھو، لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، لن یؤمن، ہرگز نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کے ہاں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت رکھے۔ اطاعت میں بھی سب سے اعلیٰ درجہ کہ اس کی چاہتیں، اس کے خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع ہو جائیں، یعنی اس کے اندر کا جذبہ وہی ہو جو میں لایا ہوں، اس کے خلاف نہ ہو۔ یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اس میں جو واقعہ ہے، ایک بشر نامی منافق نے ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا کیا، لمبا واقعہ ہے کہ یہودی یہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ فیصلہ کراتے ہیں، یہ منافق کہتا تھا کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ اس منافق کو پتہ تھا اور یہودی کو بھی یقین تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے گئے تو فیصلہ حق پر ہوگا، کیونکہ یہودی حق پر تھا اور منافق جھوٹ پر تھا۔ منافق کا یہ خیال تھا کہ اگر ادھر گئے تو فیصلہ حق پر ہوگا، میرے خلاف ہوگا،
اگر یہودی کے پاس چلے گئے تو منت سماجت کر کے اپنے رائے کے مطابق فیصلہ کرا لیں گے لے دے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آ گیا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اس کے دل میں شیطان نے اور راستہ ڈالا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں غیرت ایمانی اعلیٰ درجے کی ہے، تو وہ جب سنیں گے یہودی ہے تو وہ ظاہراً میرے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ میں تو ایمان کا دعویٰ رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک روایت کے مطابق گھر گئے، تلوار لے آئے اور آ کر اس منافق کا سر کاٹ دیا۔ منافقین نے شور کیا، اللہ تعالیٰ نے منافقین یہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہم مانتے ہیں، لیکن ایک موافقت کی صورت نکالنے کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے تھے، شاید کوئی صلح کی صورت نکل آئے، ہم اس لیے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سنایا، کس بنیاد پر؟ بنیاد یہ تھی کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے بارے میں تنگی آ جائے وہ مومن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا اور ایک آدمی اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہا ہے، یہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ جب یہ منافق ہے تو اس کا علاج یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، حرجا مما قضیت لا یجدون فی انفسہم حرجا مما قضیت، جس چیز کا آپ نے فیصلہ کر لیا، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی ایمان والے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کسی بات، آپ کے اداؤں سے ظاہر ہونے والا کوئی فعل، آپ کا کوئی حکم، آپ کا کوئی طریقہ، اس کے بارے میں ایمان والے کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اس کی خواہشات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے تابع ہو جائیں، اس کی چاہت وہی ہو جو اللہ کے نبی کی چاہت ہے، اس کے اندر کے جذبات وہی ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات ہیں۔ یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، میری طرف توجہ رکھو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح و تمسی، اگر تو اس بات ایسا کر سکتا ہے کہ صبح و شام اس طرح گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر۔ وذالک من سنتی، کیونکہ یہ میری سنت ہے۔ پھر فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ پوری حدیث پر غور کیا جائے، جوڑا جائے اس کو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن وہ ہوگا جو آپ سے محبت رکھتا ہے، اور آپ سے جو محبت رکھتا ہے وہ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا اندر بھی ویسے ہو جیسے میرا اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے کہ صبح و شام اس طرح گزار کہ تیرے دل میں کسی انسان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اندر کی ہے، ظاہر کے بعد باطن ہے، تو اس کا باطن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کی طرح ہو جائے، اس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، کسی کی عداوت نہ ہو، صاف ستھرا دل رکھے تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ کم از کم اور احتیاطی پہلو ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب سنیے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارا ظاہری لباس، ہماری تجارت، ہماری دنیا، ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگی تو آپ کا حق ادا ہوگا۔ اور جس نے اللہ کے نبی کا حق ادا کر لیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے دن بھی قریب ہے اور دنیا میں بھی قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ آج ہی ہم نے حدیث پڑھی ہے، میں نے ساتھیوں سے کہا اس کو یاد کرو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر تو ارادہ رکھتی ہے نا قیامت کے دن میرے ساتھ رہے تو پھر چند چیزیں ہیں ان کو اختیار کر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری اور باطنی دونوں زندگیاں اس میں آتی ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ فرمایا اذا اردتی اللحوق بی، اگر تیرا ارادہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے ملے، میرے ساتھ رہے، تو پھر ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں اپنے پاس اتنا سامان جمع رکھنا جتنا ایک مسافر سفر کے دوران اپنا سامان جمع رکھتا ہے۔ اب سفر کے دوران انسان کے پاس کتنا مال ہوتا ہے، اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو پھر زندگی اس طرح گزارنا۔ اور پھر ساتھی فرمایا ایاکی مجالست الاغنیاء، مالداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ یہ اندر کی سنت ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا، کیونکہ اس سے جب آدمی دنیا دار آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، مال کی بات سنتا ہے اور مال کی بات کرتا ہے تو دل میں مال گھستا ہے، اور آدمی جس سطح پر ہوتا ہے اس سطح سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخرت بھول گئی، اللہ کے نبی کے طریقے بھول گئے، جھوٹ آ گیا، فراڈ آ گیا کہ میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت دل میں آنے کی دیر ہے، ہر طرح کے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آدمی۔ اس کے بعد فرمایا کہ کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھنا جب تک کپڑے کے ساتھ ٹاکی نہ لگا لے، اس وقت تک کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا۔ یہ تین چیزیں اختیار کر اگر میرے ساتھ لاحق ہونا چاہتی ہے۔ سامان اتنا رکھ، اغنیاء کے پاس نہیں بیٹھنا، اور اس کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا جس کے ساتھ ٹاکی نہ، جب تک ٹاکی نہ لگے اس وقت تک اس کو پرانا نہ سمجھنا۔ ہماری امی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر 100% عمل کیا۔ آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تعلیم میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیسوں کی ایک تھیلی ہے، رمضان المبارک ہے یا آگے پیچھے کے ایام ہیں، روزے کے ساتھ ہے، سارا دن تقسیم کرتی رہیں فقراء مساکین میں۔ اپنے گھر میں روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، شام کو جب باندھی سے افطاری کے لیے کچھ منگوایا، تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، فرمانے لگی یاد دلا دیتی تھوڑے سے رکھ لیتے اپنے افطاری کے سامان کے لیے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جس حالت میں تھی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے کپڑوں پر ٹاکی لگی ہوئی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ ضرورت گھر کی یہ ہے کہ افطاری کے لیے سامان نہیں ہے، لیکن جو مال آیا اس کو خرچ کر دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ یہ اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے تابع، خواہشات ویسے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ مصلی پر آ کر کھڑے ہوئے، فوراً واپس چلے گئے، ادھر سے تکبیر ہو رہی ہے، آپ فوراً واپس چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گئے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز دیکھتے تھے، جو نہ سمجھ آتی پوچھ لیتے تھے، کہ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے، امت پر احسان کر دیا۔ پوچھا اے اللہ کے رسول آپ آئے پھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، خیر تھی؟ آپ نے فرمایا کہ میرے تکیے کے نیچے میرے پاس 1 درہم رہ گیا تھا جو میں نے خرچ نہیں کیا۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں رات گزاروں اس طریقے پر کہ میرے پاس کچھ نہ ہو، سب خرچ کر دوں۔ اگرچہ امت کو یہ حکم ہے کہ اپنے پاس زاد راہ رکھو، آپ نے فرمایا کہ تم دنیا سے جاؤ، اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ تمہاری اولاد لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتی پھرے، امت کو یہ حکم ہے۔ لیکن بات اندر کے جذبے کی چل رہی ہے، اندر کی خواہش کی چل رہی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا بڑا نہیں ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ ہم امتی ہیں، ہم غلام ہیں، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ امت کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کا جذبہ یہ تھا کہ اندر دنیا کی بالکل محبت نہ ہو۔ یہ آپ کی اطاعت ہے، یہ اطاعت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس کو اطاعت کے تینوں درجات نصیب ہو جائیں، اپنی عبادت ویسے ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے علاوہ ظاہری زندگی ویسے ہو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر اندر کے جذبات، خواہشات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے تابع ہو جائیں۔ جس کی اس طرح کی زندگی ہو وہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، قبر میں بھی آپ کے قریب ہے، حشر میں بھی آپ کے قریب ہے، جنت میں بھی آپ کے قریب ہوگا۔ علماء نے تو لکھا ہے اگر کوئی آدمی، میری بات پتہ نہیں سب کو تو سمجھ نہیں آئے گی، جس کو آ جائے گی آ جائے گی، جس کو نہیں آئے گی تو ضروری بھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ نتیجہ آپ کو سمجھا دوں گا، یعنی اس کا سمجھنا بچوں کے لیے تو مشکل ہے، بڑے سمجھ لیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، بڑے شرف اور سعادت کی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن شکل کسی اور کی نظر آئی، یعنی خواب میں جب زیارت ہوتی ہے، کسی کی بھی زیارت ہو تو 100% یقین ہوتا ہے، جیسے کسی آدمی کو دیکھا ہوا ہو، وہ سامنے آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں ہے۔ خواب میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، خواب میں دیکھا کسی کو، یہ ہے یقین کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، آپ ہیں۔ لیکن شکل جو دیکھی یہ کسی عالم، کسی اللہ والے، کسی دیندار آدمی کی شکل میں دیکھا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ جس شکل میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، اللہ تعالیٰ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جسم مٹی پر اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، مٹی انبیاء کے جسم کو نہیں کھاتی، محفوظ رہتے ہیں۔ اگر کسی کو خواب میں دیکھا ہے، کسی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو جس شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس آدمی کو بھی، اس آدمی پر بھی، اس آدمی کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی،
خواب میں دیکھا تو جس کی ظاہری ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہو اور اس کے اندر کے جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں، اس کو کون سی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اتنا اعلیٰ درجہ آخرت میں تو آپ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے تیسرا حق جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اطاعت کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری خواہشات، جذبات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں، ہمارا ظاہر مجبوری نہ ہو اور ہمارا دل اس سے تنگ نہ ہو۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل فرمایا رخصت والا، مثال کے طور پر پانی نہیں ہے تو تیمم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی عادت ہے وضو کرنے کی، ایسا موقع آ گیا اس کو تیمم کرنا پڑا، اس تیمم کے دوران اگر اس کا دل تنگ ہوا تو اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ کتنا حساس بات ہے یہ کہ تیمم کیا اس نے، تیمم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشی سے تیمم کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تیمم فرمایا، میں بھی تیمم کر رہا ہوں۔ اگر اس کا دل اس موقع پر تنگ ہوا تو اس کا ایمان کمزور ہے، اندر کے جذبات کو اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے تابع کرنا ہے، تو اس کی کوشش کریں۔ اگر یہاں تک پہنچ گئے پھر کوئی بھی نہیں جانتا، ہمیں نام تک کا پتہ نہیں ہے، لوگ انتہائی حقیر سمجھتے ہیں، اس کا مقام ساتوں آسمان سے بلند ہے، جس کی زندگی اس طرح ہو جائے کہ اس کے ظاہری باطنی جذبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آپ بیتی میں لکھا ہے اور فرمایا کہ میرے والد صاحب، میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات سنی اور انہوں نے بارہا اسباق کے دوران بھی اور دوستوں کی مجالس میں بھی اور انفرادی مجالس میں بھی کافی دفعہ یہ واقعہ سنایا کہ پانی پت یہ شہر سے باہر ایک قصبہ ہے، اب تو وہ شہر ہے، تو شہر اور پانی پت بستی کے درمیان میں جمنا پڑتا ہے، جمنا دریا ہے۔ تو خشکی کے موقع پر تو لوگ درمیان میں جب وہ دریا سوکھا ہو تو دریا اس طرح پار کرتے ہیں، پیدل چلتے رہتے ہیں، کہیں اگر کوئی پانی کھڑا ہے تو وہاں چھوٹی کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اس پر بیٹھ کر تھوڑے سے پیسے دیے آگے نکل گیا، پھر پیدل سفر شروع کر دیا، یوں دریا پار کرتے ہیں۔ اور دریا میں جب طغیانی آئی ہوئی ہو تو اس وقت کشتیاں بھی ہمت نہیں کرتی، کشتیوں والے بھی ہمت نہیں کرتے، تو ایک آدمی پر کیس ہو گیا، پانی پت میں رہنے والا تھا اور قتل کا کیس ہو گیا۔ اور اس نے جو عدالت نے تاریخ دی تھی اس تاریخ میں اس نے حاضر ہونا تھا، ظاہر بات ہے موقع پر اگر حاضر نہ ہو اس کے عدم حاضری پر اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ آیا تو آگے دریا پڑتا تھا، دریا کو طغیانی تھی، تو اس نے منت سماجت کی کشتی والوں سے کہ کسی طرح مجھے پہنچاؤ، میں نے عدالت میں پیش ہونا، میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ مگر تیری ایک زندگی کا مسئلہ ہے، اگر ہم چلیں تو ہم سارے ڈبو جائیں، تو بھی ہمارے ساتھ، ہمیں ہمت نہیں ہے۔ بڑا پریشان تھا، ان کے سامنے روتا بھی رہا۔ کسی نے کہا کہ میرا نام نہیں بتانا، آپ چلے جائیں دیہات میں فلاں جگہ گھر ہے، وہاں ایک
سادہ سا ایک آدمی بیٹھے، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں، منت سماجت کریں، آپ کو وہ گزار دیں گے۔ بات میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا آپ کو۔ یہ گیا وہاں اور ان کے سامنے بات کی اور یہ کہا کہ آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ان کو، آپ نے منت سماجت پوری کرنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو یہ گئے وہاں جا کر کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو میں نے دریا پار کرنا۔ اس نے کہا میں کوئی رب ہوں، میں کوئی خدا ہوں؟ یہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ سے مانگ، میرے پاس کیا کرنا ہے، میں تیرا رب ہوں۔ بہت غصے ہوئے۔ اس نے کہا آپ مہربانی کریں، ہمت، میں یہاں سے آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مہربانی کریں، میرا مسئلہ ہے۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا، رونے لگ گئے، تو انہوں نے کہا چلو جاؤ۔ کتاب میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ جا کر دریا سے کہہ دینا میرا نام، کہ انہوں نے بھیجا ہے مجھے راستہ دے دو، تو وہ آپ کو راستہ دے دے گا۔ تو دریا کے قریب گئے، کہا کہ وہ اس آدمی نے مجھے بھیجا ہے، مجھے راستہ دے دو، راستہ دے دیے، چلے گئے۔ واپسی پر بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس کو یہ کہہ دینا اس آدمی نے بھیجا جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا اور کبھی وہ خواہش پوری کرنے کے لیے گھر والی کے پاس نہیں گیا۔ یہ بات سن رہی تھی اس کی گھر والی۔ اس نے کہا کھانے پینے کا مسئلہ تو تیرا ذاتی ہے، اتنا موٹا ہٹا کٹا ہوا پڑا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کھایا، لیکن دوسری بات جو کی ہے تو نے میرے اوپر الزام لگایا ہے، اس کا مجھے جواب دے۔ تو بڑا بزرگ ہے بھئی، اتنا میرے سامنے کھاتا پیتا ہے، تو کہتا ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ جس نے ایک لقمہ نہیں کھایا، اور اگلی بات کا تو میں جواب لوں گی آپ سے، میرے اوپر تہمت ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپنی خواہشات اللہ کے نبی کے خواہشات کے تابع کر دی۔ کبھی میں نے اپنی خواہش، اپنی بھوک کو پورا کرنے کے لیے نہ لقمہ ڈالا، نہ کبھی میں نے منہ میں پانی ڈالا ہے، اور کبھی بھی میں نے اپنی ذاتی خواہش کی بنیاد پر تیرا قرب نہیں حاصل کیا، ہمیشہ اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کیا۔ تو جب اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہو جائے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اس کا تابع دار بنا دیتا ہے، ساری چیزیں اس کی بات مانتی۔ اور اس کی مثال صحابہ میں موجود ہے۔ علا بن حضرمی الحضرمی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایران کے لیے گئے، لشکر لے کر ایران پر حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے درمیان میں دریا تھا تو کشتیاں ساری جلا دی، انہوں نے راستے بند کرنے کے لیے۔ تو وہاں صحابہ بھی موجود تھے اس لشکر میں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علا بن حضرمی سے یہ درخواست کی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ دریا میں راستہ ہمارا بنا دے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ اس کے بعد پہلے 7 آدمیوں کو کہا جو سب سے بڑے متقی صحابہ تھے، ان کو فرمایا کہ تم گھوڑے ڈالو دریا میں۔ انہوں نے گھوڑے ڈالے دریا میں، گھوڑے دریا کے اوپر چل رہے تھے، ان کے پاؤں بھی خشک نہیں ہوئے، تر نہیں ہوئے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے لشکر کو حکم دے دیں، سارا لشکر گزر جائے گا انشاءاللہ۔ پورے لشکر کو حکم دے دیا، سارا لشکر دریا کے اوپر سے گزر گیا۔ کوئی گھوڑا بھی ایسا نہیں تھا جس کا سم تر ہوا ہو۔ جب اللہ کے تابع ہو جائے بندہ، اللہ کے نبی کی خواہشات کے تابع اپنی خواہشات کر دے، تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو تابع کر دیتا ہے۔ تو یہ مقام ہے اتباع سنت کا۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اطاعت اس درجہ کی مطلوب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
ہمارا ظاہر بھی، ہمارا باطن بھی، ہمارے جذبات بھی اللہ تعالیٰ ویسے بنائے جیسے اللہ کے نبی کی خواہش ہے، ہماری خواہشات بھی ویسے ہو جائے جیسے اللہ کے نبی کی خواہش اس کے تابع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے، آمین۔